بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے عظیم مسلمان ہیرو کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی دل جذبے سے بھر جاتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ انسان تھا جس نے دشمنوں کے دلوں میں بھی اپنی عظمت بٹھا دی۔ یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، وہ شخص جس نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے چھین کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیا، لیکن اس نے دشمنوں سے بھی ایسا سلوک کیا کہ آج تک تاریخ اسے یاد کرتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ ان کی پیدائش 1137 عیسوی میں تقریت نامی شہر میں ہوئی، جو آج کل عراق میں واقع ہے۔ ان کا خاندان کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ان کے دل میں اسلام کی محبت بچپن سے ہی رچی بسی تھی۔ صلاح الدین کے والد کا نام نجم الدین ایوب اور چچا کا نام شیر کو تھا۔ دونوں بڑے بہادر اور نیک مسلمان تھے۔ صلاح الدین کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں گزرا۔ انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن مجید، حدیث اور اسلامی تاریخ کا گہرا علم حاصل کر لیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ گھڑ سواری، تلوار بازی اور جنگی حکمتیں بھی سیکھیں۔ جب صلاح الدین جوان ہوئے تو وہ اپنے چچا شیر کو کے ساتھ مصر چلے گئے۔ اس وقت مصر پر ایک کمزور شیعہ حکومت تھی جس کو فاطمی خلافت کہا جاتا تھا۔ یہ خلافت اسلام کے دشمنوں کے ساتھ مل چکی تھی۔ نور الدین زنگی، جو کہ شام کا ایک نیک اور بہادر حکمران تھا، اس نے صلاح الدین اور شیر کو مصر بھیجا تاکہ اسلام کو بچایا جا سکے۔ چند سالوں بعد شیر کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے صلاح الدین کو مصر کا سربراہ بنا دیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 31 سال تھی۔ انہوں نے مصر میں بڑی اصلاحات کیں، ظلم کو ختم کیا، مسجدیں آباد کیں اور اسلام کو زندہ کیا۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ دشمن سے جیتنے کے لیے صرف تلوار ہی کافی نہیں بلکہ اتحاد کی بھی ضرورت ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور سب الگ الگ رہتے تھے۔ انہوں نے شام، عراق، مصر، یمن اور حجاز کے مختلف علاقوں کو ملا کر ایک بڑی اسلامی سلطنت بنائی۔ یہ کام آسان نہیں تھا، لیکن صلاح الدین نے صبر، حکمت اور رحم دلی سے یہ کام کر کے دکھایا۔ صلیبیوں نے کئی سال پہلے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقدس جگہ ہے جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ صلاح الدین نے پوری تیاری کی اور 1187 عیسوی میں حطین کے مقام پر ایک عظیم جنگ لڑی۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی فتوحات میں سے ایک تھی۔ صلاح الدین نے صلیبیوں کو بری طرح شکست دی۔ ان کا سردار رینالڈ، جو مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا، اسے قتل کر دیا اور دوسرے صلیبی بادشاہ کنگ کائی کو قیدی بنا لیا۔ اب بیت المقدس فتح کے بالکل قریب تھا۔ آخرکار 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کروا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمان خوشی سے سجدے میں گر پڑے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد کسی سے انتقام نہ لیا، بلکہ صلیبیوں کو عزت سے واپسی جانے کی اجازت دی، عورتوں اور بچوں کو راستہ دیا، بزرگوں کو تحفظ فراہم کیا۔ یہ وہ کردار تھا جو آج بھی دنیا کے لیے مثال ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد یورپ کے بادشاہ بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ایک اور بڑی جنگ کی تیاری کی جسے تیسری صلیبی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ شیردل، فرانس اور جرمنی کے بادشاہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ صلاح الدین ایوبی نے بڑی ہمت سے ان کا مقابلہ کیا۔ کئی لڑائیاں ہوئیں، لیکن صلاح الدین نے بیت المقدس کو صلیبیوں کے ہاتھ نہ جانے دیا۔ آخرکار ایک معاہدہ ہوا کہ عیسائی زائرین بیت المقدس آ سکتے ہیں، لیکن حکومت مسلمانوں کے پاس ہی رہے گی۔ رچرڈ شیردل بھی صلاح الدین ایوبی کے انصاف اور کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا، کاش صلاح الدین جیسا بادشاہ عیسائیوں کے پاس ہوتا۔ 1193 عیسوی میں جب صلاح الدین کی عمر صرف 56 سال تھی، وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جنازے میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے۔ جب ان کے سامان کی تلاشی لی گئی تو صرف چند سکے، ایک تلوار اور ایک چادر ملی۔
وہ پوری سلطنت کے بادشاہ تھے لیکن دنیا کی دولت جمع نہیں کی۔ ان کی ساری زندگی بیت المقدس، اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقف رہی۔ وہ علم والے بھی تھے، عمل والے بھی، دشمن سے لڑنا جانتے تھے اور معاف کرنا بھی، انصاف کرتے تھے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، اتحاد کے علمبردار تھے۔ دنیا سے جاتے وقت ان کے پاس کچھ نہ تھا مگر ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ آج ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسے ہیروز کی زندگی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج بھی اپنے اندر علم، ایمان، اتحاد اور قربانی کا جذبہ پیدا کریں تو یقین کرو ہم دنیا میں ایک بار پھر سر بلند ہو سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نہ صرف مسلمانوں کے ہی ہیرو تھے بلکہ انسانیت کے بھی عظیم سپاہی تھے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔